آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے۔ اس تابوت میں ایسا کیا ہے کہ یہودی اسے صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہودی اس پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہیں تابوت سکینہ کی تلاش ہے تاکہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تابوت جس بھی قوم کے پاس رہا، اس قوم کو طاقت، کامیابی اور برکت حاصل رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ اس تابوت کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات پر کھدائی کی مگر اب تک ناکام رہے۔ آئیے جانتے ہیں اس تابوت میں کیا کیا ہے، یہ کس قوم کے پاس رہا اور قیامت کے قریب اسے کون حاصل کرے گا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس تابوت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بہت متبرک اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے رستے سے ہٹنے لگے تو یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کے ہاتھ سے طاقت نکل گئی، اب ناکامی اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نزدیک تابوت سکینہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنایا، اور اس میں پتھر کی وہ لوحیں لا کر رکھیں جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ سینا پر دی تھیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا جسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا۔ اس تابوت کو بہت احترام سے رکھا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اسے اٹھاتے تھے۔ اس کی حفاظت ایک فوجی دستہ کرتا اور بنی اسرائیل اس صندوق کو جنگوں کی صورت میں لشکر میں سب سے آگے لے کر چلتے، کیونکہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے کامیابی اور برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا، اور اس جنگ میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تابوت سکینہ حضرت لوط کے زمانے میں واپس مل گیا۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے تنگ آ کر اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے ساتھ باندھ کر علاقے سے نکال دیا۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا کر اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ حضرت داؤد نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، مگر اسی دوران حضرت داؤد وفات پا گئے اور اس گھر کی بقیہ تعمیر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے مکمل کی۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ہر جاندار پر حکومت عطا کی تھی۔ یوں حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی جنوں سے تعمیر کروایا اور تابوت سکینہ محفوظ کر کے اس ہیکل سلیمانی میں رکھوا دیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر کے اسے آگ لگا دی اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصل ہیکل کی کوئی بھی چیز باقی نہیں۔ بہت سی جنگوں اور تباہیوں کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک ہے، اور بائبل کی ہی بعض روایات کے مطابق اس میں حضرت یوسف کی ہڈیاں اور کپڑے ہیں جسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔
اس صندوق کو فلسطینیوں نے بنی اسرائیل سے چھین کر اپنے مندر بیت جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس صندوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ سینا پر دی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوا کی حفاظت میں دے دیا تھا، ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں ان کے باپ دادوں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا عصا بھی اسی صندوق میں ہے۔ آج بہت سے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی اس تابوت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں یہ تابوت کہیں دفن ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اسے برطانیہ کے علاقوں میں ڈھونڈنا چاہیے، جبکہ یہودی خود یہ سمجھتے ہیں کہ یروشلم میں کہیں یہ تابوت دفن ہے، خاص طور پہ قبۃ صخرہ کے نیچے۔